ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب، احترام، توجہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. ناموس رسالت کی آئینی حیثیت قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور تاریخ کی روشنی میں بحیثیت مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی عزت کا تحفظ اس سلسلے میں قرآن مجید، حدیث مبارکہ 1400 سال سے امت کا تعامل ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. سب سے پہلے موجودہ دور میں ڈنمارک کے جس صحافی نے
ہمارے نبی کی شان میں گستاخانہ خاکے بنائے تھے، وہ اس نے کیوں بنائے؟ نمبر 2، ناموس رسالت کے قانون کی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 3، قرآن مجید آپ علیہ السلام کی عظمت، آپ کی شان کے متعلق ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ احادیث مبارکہ سے واقعات اور پاکستان میں جو 295C کا قانون ہے، 295 کہ جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہے۔ کیا اس قانون میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے نبی کے ہمارے اوپر حق کیا ہیں؟ 10 حق ہیں بحیثیت امتی ہونے کے۔ جو مسلمان قیامت کے دن یہ چاہتا ہے کہ ہمارے نبی کی ہمیں شفاعت ملے، تو بحیثیت امتی کے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارے اوپر ہمارے نبی کے 10 حق ہیں۔ آج یہ سارا مضمون تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ دعا یہ فرمائیں کہ اس پرفتن دور میں جس میں آج ہم چل رہے ہیں، جب 60 اسلامی ملک ہیں اور کوئی ایک بھی یورپ سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم ناموس رسالت پہ کسی قسم کی سودا بازی نہیں کریں گے، اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے نبی کا جو ہمارے اوپر حق ہے، ہم اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ادا کر رہے۔ یہ کام پہلے کر لیا کرو اللہ کے بندے۔ کیا ہوا؟ وہ اسپیکر ویسے ہی بند ہے کہہ رہے۔ کیا مجھے کہتے
یہ آواز ادھر سے آ رہی ہے؟ بند ہے۔ ڈنمارک کے جس صحافی نے سب سے پہلے یہ خاکیں بنائی تھی، آپ حضرات کو یاد ہوگا 2006-07 میں پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہوئے تھے۔ وہ بد نصیب صحافی جس نے سب سے پہلے یہ خاکے بنائے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس نے ایک طویل مضمون لکھا کہ میں نے یہ کیوں چھاپے، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا میں لب لباب ذکر کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ 2 وجوہات جو میرے لیے تعجب خیز تھی۔ ایک وجہ اس صحافی نے لکھا کہ میں نے یہ اکثر دیکھا، اگر کوئی شخص بائبل کے متعلق کچھ بھی کہے، ہمیں غصہ نہیں آتا تھا، کوئی کہے بائبل بدل گئی ہے، کوئی کہے کہ بائبل میں ان لوگوں نے عجیب و غریب مضامین شامل کر دیے، ہماری طبیعت پہ کوئی فرق نہیں آتا، لیکن کسی مسلمان کے سامنے ان کے قرآن مجید سے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن مجید کی فلاں آیت غلط ہے، اور وہ مسلمان پڑھا لکھا نہیں ہے، افریقہ کے جنگلات کا رہنے والا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، کیا خیال ہے، برداشت کرے گا؟ بولتے نہیں۔ وہ کہنے لگے یہ میرے لیے تعجب خیز بات ہے کہ 1400 سال ہو گئے یہ مسلمان قرآن مجید کے متعلق بے لچک ہے، ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتا۔ دوسری بات، اس نے کہا کہ ہمارے نبی کے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کوئی کچھ کہتا رہے، ہماری طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مزے لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان کے سامنے ان کے نبی کی شان میں
تھوڑا سا بھی نامناسب جملہ کہے، وہ لاٹھی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً طیش میں آ جاتا ہے۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ ہمیں تو غصہ نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس کو چیک کرنا چاہتا تھا، اس کو صحیح کر لو بھائی، آدھا گھنٹہ تو اسی میں گزر گیا، نہ چھیڑو، آواز تو ٹھیک تھی۔ اب میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ پوری دنیا کا مسلمان اسی طرح غصے میں آتا ہے، جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہے، یا یہ معاملہ صرف ہمارے علاقے کا ہے؟ تو مسلمانوں نے اس کو جواب دیا، یہ گونج کم کرو اس کی تھوڑی سی۔ مسلمانوں نے اس کو جواب دیا کہ واقعتاً اسی طرح ہے۔ تمہارے ہاں تو بائبل اپنی اصلی شکل میں ہے ہی نہیں، تو تمہارے سامنے کوئی بائبل کو جو مرضی کہے تم مزے ہی لوگے، مٹ چکی ہے۔ ہمارا قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح 1400 سال پہلے محفوظ تھا۔ ہم بے لچک ہیں۔ ہماری جو یورپ کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ سے ان مسلمانوں نے اپنے مذہب کی کتاب کا حوالہ ابھی تک ختم نہیں کیا۔ یار یہ گونج کم کر دو اس کی تھوڑی سی اور، میں نے بات سمجھانی ہے، آواز کو بار بار چھیڑو مت۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، توجہ پوری مجھے دیجیے، ہم نے پوپ کے اختیارات کو کم کر دیا، اس کو ویٹیکن کے اندر محدود کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ جو کہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس کی کم کرو، آواز صحیح کر لو اللہ کے بندے۔ ہمارے یورپ کی پارلیمنٹ میں جو اکثریت سے قانون بن جائے ہم اس کو نافذ کرتے ہیں۔ وہ شراب کے حلال کرنے کا ہو ہم اس کو حلال کر لیتے ہیں۔ اب یہاں ٹھیک ہے، اب اس کو نہ چھیڑنا یہاں سے۔ وہ ہم جنس پرستی کا قانون ہو، اکثریت ہونی چاہیے، ہم اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ ہم نے بائبل کا حوالہ پارلیمنٹ سے ہٹا دیا ہے۔ لیکن مسلمان
آج بھی کوئی قانون بناتے ہیں، پہلے قرآن کو لاتے ہیں پھر حدیث کو لاتے ہیں. اور یہ جنگ ابھی اور چلنی ہے. یہ جو ہمیں کہتے ہیں ناموس رسالت کے قانون کو بدلو، اس کی وجہ یہ ہے وہ نبی کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں. لیکن جب باری مسلمان کی آتی ہے تو ہمارے نبی کو بھی وہ عزت نہیں دی جاتی جو عام انسان کو یورپ میں دی جاتی ہے. ہم نے پہلی بات تو ان کو جواب دیا ہے کہ تمہاری بائبل تو مٹ چکی ہے، ہمارا قرآن محفوظ ہے، یہ ہمارے نبی کی وحی ہے، ہم اس میں بے لچک ہیں اور رہیں گے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. نمبر 2، اس نے کہا کہ یہ مسلمان اپنے نبی کی شان میں بے لچک ہے. کوئی کسی جنگل کا رہنے والا مسلمان ہو، اس کو کچھ نہیں پتا، اتنا کہہ دو کہ تمہارے نبی سے نعوذ باللہ یہ معاملہ صحیح نہیں تھا، وہ مسلمان لڑنے مرنے پہ آ جائے گا، برداشت نہیں کرے گا. وہ عیسائی پادری نے لکھا جس نے سب سے پہلے خاکے بنائے، اس نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کوئی کچھ مرضی کہتا رہے ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، ہماری طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 2003-4 کی بات ہے. برطانیہ میں ایک فلم چلی عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، اور اس فلم میں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو فلمایا گیا. پوسٹر لگے برطانیہ شہر میں، ان کو ایک لڑکی کے ساتھ دکھایا گیا. مسلمان سڑکوں پہ نکل آئے کہ اگر تمہیں حیا شرم نہیں آتی تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے بھی نبی ہیں، ہم ان کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتے. جب مسلمان نکلے پھر کچھ پادریوں کو شرم آئی، پھر وہ بھی آئے باہر، ماننے والے ہم ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کا دفاع مسلمان کر رہے ہیں. اس فلم پہ بین لگ گیا. بعد میں وہاں کے مفکرین نے یہ فکر شروع کی کہ یہ جو 3-4 گھنٹے کی فلم تھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو فلمایا گیا تھا، یہ مواد کہاں سے لیا انہوں نے، فلم بنانے والوں نے؟ یہ عیسائی اس پہ فکر مند ہو گئے. وہ باقاعدہ فلم بنانے والوں سے جا کر ملے کہ آپ نے جو یہ فلم بنائی ہے یہ آپ نے مواد کہاں سے لیا؟ ان فلم بنانے والوں نے اعتراف کیا کہ بائبل میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے جو یہ فلم بنائی ہے اور یہ 2.5-3 گھنٹے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو فلمایا ہے، ہم نے یہ مواد قرآن و حدیث سے لیا ہے. اللہ کی شان دیکھیں. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اگر محفوظ کیا ہے ہمارے نبی نے کیا ہے.
اور ظلم دیکھو، آج وہی عیسائی ہمارے نبی کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ہمارے نبی کے عزت کے قانون کے خلاف بھونکتے ہیں، ہمارا جو کمزور حکمران آتا ہے اس پہ پریشر ڈالتے ہیں، اس قانون کو ختم کرو۔ میں آج اس قانون کی وضاحت دینے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کی شان قرآن نے کیا بتائی ہے، ہمارے نبی کی شان احادیث نے کیا بتائی ہے۔ یہ قانون کب بنا، کتنی اس پہ ایف آئی آر ہوئی، کتنے پہ عمل درآمد ہوا، یہ موضوع ابھی آگے آ رہا ہے۔ امریکی سفیر تھا پاکستان میں نینسی پال کے نام سے، مشرف دور میں، اس نے کہا کہ ہم پاکستان میں 3 بنیادی کام کریں گے ان کے نظریات کو بدلنے کے لیے۔ ذرا کھلی آنکھوں کے ساتھ بیٹھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے اگر ہم جاگتے نہ رہے۔ 3 کام۔ نمبر 1، مشرف نے خود بتایا کہ ہم پاکستان میں حدود آرڈیننس میں تبدیلی کریں گے۔ یہ حدود اللہ کیا ہے میں ابھی وضاحت کروں گا، آپ کے ذہنوں کے بہت سارے اشکالات نکل جائیں گے۔ حدود آرڈیننس۔ نمبر 2، ہم نظام تعلیم سے مذہب کو کھرچ کھرچ کے نکالیں گے۔ نمبر 3، ہم توہین رسالت کے قانون کو بدلیں گے۔ یہ 3 مطالبے تھے جس پہ مشرف سجدے میں نہیں، سیدھا لیٹ گیا ان کے سامنے۔ اس نے نظام تعلیم کو بدلا۔ یہ آپ شکر گزار بنے ان مدرسوں کا جنہوں نے آج بھی میرے نبی کے دین کے ایک ایک زیر زبر کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ جو مدارس، یہ ہمارے محسن ہیں۔ نمبر 2، حدود آرڈیننس، اس میں تبدیلی لائی گئی۔ کیا حدود اللہ میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ میں تفصیل لا رہا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ جو سزائیں دی جاتی ہیں، ایک کو تعزیر کہا جاتا ہے، ایک کو قصاص کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 3، حدود اللہ۔ تعزیر جس میں سزا متعین نہیں ہے، جرم زیادہ ہو بادشاہ سزا بڑھا سکتا ہے، جرم کم ہو وقت کا حکمران سزا کو کم کر سکتا ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تعزیر۔ نمبر 2، بھائی یہ ساتھی تھوڑا اپنی اپنی جگہ سے حرکت فرمائے میری طرف۔ سب ساتھی اللہ بہترین جزا دے، ہمت کیجئے، سب ساتھی ہمت کیجئے، اپنی اپنی جگہ سے تھوڑی حرکت فرمائیں، آگے آ جائیں بھائی۔ ابھی بہت سارے ساتھی اور آ رہے ہیں اور جگہ تنگ پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین جزا دے۔ میری گفتگو پہ پورا دھیان دیجئے۔ تعزیر۔ نمبر 2، قصاص۔ قصاص جرم کی سزا متعین ہے، لیکن اس میں معافی تلافی کی گنجائش موجود ہے۔ جس طرح
قتل ہو گیا تو مقتول کے ورثاء چاہیں قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، سزا اس کو بھی لٹکایا جائے گا، قتل کیا جائے گا، لیکن ورثاء کی ثوابدید پہ منحصر ہے۔ نمبر 3 حدود اللہ۔ میرے عزیز نہایت دھیان سے سنیں، ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، یہ غلامی والے ذہن کے جو ہمارے حکمران آتے ہیں وہ مجبور ہو کے ناموس رسالت کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یہاں سمجھیں۔ نمبر 3 قصاص حدود اللہ۔ نمبر 1 تعزیر، نمبر 2 قصاص، نمبر 3 حدود اللہ۔ حدود اللہ میں 6 جرم ہیں۔ جب جرم ثابت ہو جائے تو وقت کا قاضی اور حکمران نہ تو سزا کو ہلکا کر سکتا ہے نہ سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ خوب سمجھ لیں، جس کا تعلق حدود اللہ سے ہو۔ اور وہ 6 جرم کون کون سے؟ نمبر 1 توہین رسالت، نبی کی شان پہ حرف آئے تو یہ براہ راست میرے رب کی شان پہ حرف آتا ہے۔ رب کا تعارف تو ہمیں نبی کروا رہے ہیں، اس کے دین سے آگاہی تو ہمیں نبی دے رہے ہیں۔ نمبر 1 توہین رسالت، نمبر 2 زنا، نمبر 3 تہمت زنا، نمبر 4 چوری، نمبر 5 ڈاکہ، نمبر 6 شراب۔ یہ 6 جرم ہیں: توہین رسالت، زنا، تہمت زنا، چوری، ڈاکہ اور شراب۔ یہ جرم جب ثابت ہو جائیں تو وقت کا قاضی اور حکمران نہ تو سزا کو ہلکا کر سکتا ہے نہ سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ چوری کی سزا متعین ہے، پہلی دفعہ کرے ہاتھ کاٹ دو، دوسری دفعہ کرے پاؤں کاٹ دو۔ شراب کی سزا متعین ہے، کوڑے لگائے جائیں گے متعین، ہر ایک کی سزا متعین۔ توہین رسالت کی سزا متعین۔ میرا موضوع ادھر جا رہا ہے، میں دلائل کی دنیا میں چلوں گا اور انشاءاللہ تفصیل سے آج آپ کے سامنے اس رخ کو واضح کروں گا کہ حقائق کیا ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ڈرامہ کھیلا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت کو لایا گیا۔ وہ یہودی عورت چوری اس کی ثابت ہو گئی، یہودی سردار کی بیٹی ہے، یہودی سردار کی بیٹی۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑے یہودی سردار کی بیٹی ہے، اگر آپ معاملے میں کچھ تخفیف کر دیں۔ صحابہ کرام بھی تو سیکھ رہے تھے نا دین کو،
کچھ معاملے میں ہلکا پن کر دیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے رخ انور کا رنگ غصے سے متغیر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی اور میں نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہاں اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا جاتا. یہ حدود اللہ ہے. جب جرم ثابت ہو گیا تو وقت کے قاضی اور حکمران اس کو کوئی اجازت نہیں ہے نرمی کرے. 80 کوڑے لگنے ہیں تو 40 لگوا دے. ہاتھ کاٹنا ہے تو 2 انگلیاں کٹوا دے. نہیں 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 نہیں. جب جرم ثابت ہو گیا حدود اللہ میں یہ یاد رکھیں، وقت کا قاضی اور حکمران نہ تو سزا کو ہلکا کر سکتا ہے نہ سزا کو معاف کر سکتا ہے. اور یہ آخر میں جب میں پاکستان میں اس قانون کے بنتے ہوئے جو صورتحال آئی تھی وہاں میں پھر آپ کو یہ بات یاد کرواؤں گا آج انشاءاللہ کہ پاکستان کے قانون کے بنتے وقت یہ بنیادی سقم اس میں ڈالا گیا. ضیاء الحق کے زمانے میں کہ یا تو سزائے موت ہوگی توہین رسالت والے کے لیے یا پھر عمر قید ہوگی. علماء نے شور ڈالا اس وقت، تمہیں حق کی نہیں ہے اس میں سزا میں ہلکا پن کرنے کا، عمر قید لانے کا، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ پاکستان میں قرآن و سنت کی بالادستی ہے. یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بن نہیں سکتا. جس نبی کا یہ قانون ہے، آئیے تھوڑی سی وضاحت اس قانون کے بارے میں، دلائل کے بارے میں، اس نبی کی عظمت کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُعَزِّرُوا. اللہ تعالیٰ نے وَتُعَزِّمُوا نہیں کہا، عظمت کرو، تُعَزِّرُوا کہا. یہ عظمت، جس ہستی کی عظمت کا آپ نے قائل ہونا ہے، یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت میں جس حد تک مبالغے کی حد تک جا سکتے ہو تو جاؤ. اتنا فرق ملحوظ رہے کہ ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تعذروا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان اور عظمت ہمیں خود سمجھائی. آپ پورے قرآن مجید کو دیکھیں، قومِ سوالاک انبیاء اللہ تعالیٰ نام لے کے پکارتے ہیں. یا نوح اہبط، یا آدم اسکن، نبی کا نام لیا جا رہا ہے. یا موسیٰ انی اصطفیتک، یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام حلیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا
یا یحییٰ، جہاں جہاں بلایا نام لے کے بلایا، لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی کہنا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہیں نام نہیں لیا۔ میں اور آپ نام نہ لیں بات سمجھ آتی ہے، میرا رب جو خالق ہے وہ اپنی اداؤں سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، اتنی اونچی ہستی ہے۔ کیا ہوا؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، اور حکم دیا۔ خیال کرنا، اس طرح جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے مت پکارنا جس طرح عیسائی پکارتے تھے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، نام لے کے پکار رہے ہیں، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، نام لے کے پکار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ آرڈر موصول ہو رہا ہے۔ خیال کرنا، بڑی عظمت والی ہستی ہے، میں نے تمہیں دی ہے، تعظیم تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ تعظیم نہیں، تعذروا، عظمت سے اگلا سٹیپ ہے۔ آپس میں جیسے گفتگو کرتے ہو ایسے میرے نبی کو مت پکارنا، ادب کا صیغہ لے کے آنا، نام لے کے مت پکارنا۔ اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ وہ صحابی ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ مشرکین مکہ کی طرف سے آئے، انہوں نے بھیجا ذرا دیکھ کے تھے، او مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ادھر آپ علیہ السلام عمرے کے شوق میں تشریف لائے۔ عروہ بن مسعود، ان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت ملتی تھی۔ انہوں نے جو واپس جا کے پیغام دیا، اب سنیں پہلا پیغام، کہنے لگے میں جن ہستیوں کو دیکھ کے آیا ہوں تمہارے خواب و خیال میں بھی بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں وہ ادب نہیں ہے جو ادب میں نے ان کے دربار میں دیکھا ہے۔ وہ وضو کرتے، توجہ چاہیے، یاد کرنے والی چیز ہے، وضو کرتے تو ان کے چاہنے والے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اس کو پیتے۔ ہاں، یہاں کسی فقہی کا مسئلہ آئے گا کہ مائع مستعمل تو مکروہ ہے، استعمال شدہ پانی وضو کا مکروہ ہے، مکروہ تیرا اور میرا ہوگا، یہ میرے نبی کا استعمال شدہ پانی ہے، یہ میرا اور تیرا ایمان ہے، یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ سنیں عظمت، سنیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے ٹکر نہ لینا، میرے نبی کا لعاب دہن وضو کے لیے کلی فرماتے تو محسوس ہوتا کہ قریب آپس میں لڑ پڑیں گے، اس طرح ایک ایک قطرے پہ اپنی جان قربان کر رہے تھے۔ اور موئے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بال مبارک کی یوں حفاظت فرما رہے تھے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کے منہ مبارک اپنے ٹوپی کے اندر سلوائے ہوئے تھے، اور پھر جہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح عطا فرماتے تھے۔ میرے عزیز، یہ میرا وعدہ ہے، میں تاریخ کا یہ حصہ یہاں تفصیل سے انشاءاللہ لاؤں گا۔ آپ علیہ السلام، خلفائے راشدین اور اسلام کے چیدہ واقعات، تاریخ کے، وہ تحریک ریشمی رومال کا ہو یا تحریک آزادی پاکستان کا ہو، یہ ایک داستان ہے اسلام کی جو آج ہم تک پہنچی ہے، یہ تفصیل سے آنا ہے یہاں انشاءاللہ۔ اور عروہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام اپنی گردنیں یوں جھکا کے بیٹھتے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پتھر کے ہیں، پرندے بیٹھ جائیں گے تو پرندوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جاندار ہیں۔ یہ ادب تھا۔ ٹک ٹکی باندھ کے صحابہ کرام نے میرے نبی کو نہیں دیکھا، ادب کے خلاف تھا۔ نظریں جھکاتے اور کبھی موقع ملتا تو کن اکھیوں سے دیکھتے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ ان لوگوں سے ٹکر مت لینا، اور امت مسلمہ اس وقت تک ناقابل شکست رہے گی جب تک وہ اپنے نبی سے محبت کرتی رہے گی۔ یہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے۔ تعظیم کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے مکہ مکرمہ، سردار ہیں۔ اپنوں نے کہا آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں طواف کر لیں، بیت اللہ سامنے ہو، احرام ہو، کس کا دل نہیں مچلتا طواف کرنے کو؟ نہیں کیا۔ فرمانے لگے جب تک میرے نبی طواف نہیں کریں گے میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ تعظیم کی وجہ سے یہ تعظیم سکھلائی۔ یہ ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ نمبر 2 ذرا دھیان سے لیتے جائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو مقدم مت کرو۔ قربانی کا موقع ہے، عید کا دن ہے، بعض صحابہ کرام نے قربانی پہلے کر لی، آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ نے ابھی قربانی نہیں کی تھی، حکم دیا قربانی دوبارہ کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے۔ یہاں بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہیں مجلس میں، کیا خیال ہے ان صحابہ کرام نے کسی عیب والے جانور کی قربانی کی تھی؟ کم عمر جانور کی قربانی کی تھی؟ نہیں، میرے رب کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ وہ میرے نبی سے مستغنی ہو کے قربانی کرے، دوبارہ قربانی کرو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب یمن بھیجا گیا تو باقاعدہ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے معاذ وہاں جا رہے ہو، لوگ آ کے مسئلے پوچھیں گے، تم کس طرح جواب دو گے؟ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے قرآن مجید، پھر اگر وہاں مسئلہ نہ پاؤ، فرمانے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھوں گا۔ پھر فرمایا اگر وہاں نہ پاؤ
تو فرمانے لگے پھر میں رائے میں دیکھوں گا، اجتہد برأیی۔ یہاں محدثین اکرام نے لکھا ہے، یہ انہوں نے عین اس نبی کی تعظیم میں جو آیت اتری تھی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ عمل کیا اور اللہ اور اس کے احکامات کو مقدم رکھا اور رائے کو مؤخر رکھا، یہ میرے نبی کی تعظیم کا ایک حق تھا۔ اور تیسری کیا بات بتائی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ میرا رب ہمیں اپنے نبی کی تعظیم سکھا رہا ہے، اپنی آواز کو اونچا مت کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس دن قسم کھا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میں اپنی آواز کو ہمیشہ اس طرح رکھوں گا جس طرح سرگوشی کی جاتی ہے، آہستہ سے بولا جاتا ہے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، ذرا میری بات کو سمجھیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اعمال حبط کب ہوتے ہیں، نیک اعمال ختم کب ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی شرط ہے جب انسان مرتد ہوتا ہے، ورنہ انسان کے اعمال ختم نہیں ہوتے۔ یہ ایک کچی روایت مشہور ہو گئی کہ جو مسجد میں باتیں کرے تو اس کی نیکیاں یوں جلتی ہیں جس طرح لکڑیاں جلتی ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ موضوع آگے آ رہا ہے حجیت حدیث میں، اور میں آپ کے سامنے بہت ساری احادیث مبارکہ سے متعلق وضاحت دوں گا کہ بعض کچی باتیں ہماری زندگی میں حدیث کے نام پر آ چکی ہیں جو حدیث نہیں ہے۔ یہ موضوع آگے آ رہا ہے آئندہ دنوں میں۔ تو ان تحبط اعمالکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آواز اونچی کرو گے کہیں تمہاری نیکیاں ختم نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ تمہارا ایمان چھن جائے گا۔ اور یہ حکم حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی ذیل میں لکھتے ہیں، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ یکرہ رفع الصوت عند قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یکرہ فی حیاتہ علیہ السلام لأنہ محترم حیا فی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے لکھا ہے یہ حکم آج بھی جوں کا توں ہے، جس طرح نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو آواز اونچی کرنا منع تھا، یہ حکم آج بھی موجود ہے۔ جس نے اپنی آواز کو اونچا کیا اس کے اعمال وہاں ضائع ہو جائیں گے۔ روزہ اطہر پہ جاؤ، آواز کو پست رکھو، وہاں روزہ اطہر کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو اونچا مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام یہاں بھی موجود ہیں، آواز اونچی کرو گے نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدو آیا دیہاتی، اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنے لگ گیا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور بیٹھے تھے، قالین تو ہوتے نہیں تھے، نیچے کنکر ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک کنکر اٹھایا اور یوں کر کے اس کی طرف کنکر پھینکا، آواز اونچی نہیں کی، وہ کنکر گرا۔ اس دیہاتی بدو نے یوں کر کے دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا، آواز نہیں اونچی کی، ہاتھ کے اشارے سے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا تمہیں خبر نہیں قرآن کے حکم کی لا ترفعوا اصواتکم، اس جگہ پر آواز اونچی مت کرو۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر تم یہاں کے مستقل باشندے ہوتے میں تمہیں کوڑے لگواتا. تمہیں ادب احترام نہیں پتا اپنے نبی کی ذات کا. ہاں وَمَن دیکھو وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. اعمال کس کے ختم ہوں گے؟ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ اعمال اس کے ختم ہوں گے جو مرتد ہو جائے گا. نمبر 1 وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. جو شرک کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. پتہ چلا اعمال کب ضائع ہوتے ہیں؟ جب انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور میرے نبی کی مجلس میں آواز کو اونچا کرنا نہایت بے ادبی ہے. یہاں میں ان ساتھیوں سے گزارش کرتا چلوں جو جاتے ہیں حج عمرے پہ روضہ رسول کے پاس جا کے آواز اونچی مت کیا کرے, نہایت پست آواز میں سلام پیش کرے. یہ اب آج کا میرا موضوع نہیں, میں نے سر راہ اس پہ ادب کا ذکر کیا. قرآن کی ایک اور آیت لا تقولوا راعنا یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو راعنا مت کہو. یہ کیا ہے؟ ذرا دھیان سے سمجھے, اس میں 2-3 اہم نکات ہیں. یہودی کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام کی مجلس میں آتے, صحابہ کرام کے لفظوں کی نقل اتارتے, لیکن ساتھ میں اپنا خبز شامل کرتے. صحابہ کرام جب میرے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے, کسی بات کو دہرانا ہوتا تو صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعنا, رعایت کیجئے, دوبارہ دوہرا دیجئے, بات اور مضبوط ہو جائے. یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ الفاظ کو چباتے اور وہ کیا کرتے؟ راعینا راعینا لفظ کھینچتے. کیا مطلب؟ چرواہا. وہ لفظ بھی ادا کرتے, اندر کا خبث بدماشی بھی نکالتے. میرے رب نے اپنے نبی کی عزت ہمیں سمجھاتے ہوئے بتایا جائز لفظ چھوڑ دو. آج کے بعد تم نے راعنا بھی نہیں کہنا کہ تم تو صحیح ادا کرتے ہو, لیکن بعض اپنی خباثت کی وجہ سے اس میں میرے محبوب کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں. اس لیے میں اس جائز لفظ پر بھی پابندی لگا رہا ہوں. جائز لفظ پہ پابندی ہے. اور یہاں ایک اور مسئلہ سمجھیں, حکم کس کو ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا, ایمان والوں کو, لا تقولوا راعنا, راعنا مت کہنا. حکم ایمان والوں کو ہے. کیا خیال ہے؟ ایمان والے بے ادبی کی نیت سے کہتے تھے؟ نہیں. تو پتہ چلا مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ جس میں میرے نبی کی شان میں توہین ہوتی ہو, نیت ہو یا نہ ہو, توہین لکھی جائے گی. نیت ہو نہ ہو, جب وہ لفظ جس سے منع کر دیا گیا تم بولو گے تو یاد رکھو پھر توہین ہوگی, اور جب توہین ہو جائے پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ موضوع آگے آ رہا ہے. وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم کیا کہو. صحابہ کرام نے پوچھا پھر ہم کیا کہیں کہ ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی نہ ہو؟ انظرنا, تم انظرنا کہا کرو. ہاں ساتھ میں ایک اور حکم بھی آ گیا ہے, میرے رب کی شان دیکھو. واسمعوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پہلے ہی دھیان سے سنا کرو نا, تمہیں کہنا ہی نہ پڑے. تم پہلے ہی دھیان سے سنا کرو, کہنا ہی نہ پڑے. بے توجہ سے بیٹھتے ہو, یہ بھی بے ادبی ہے.
میرے نبی کی مجلس میں بے توجہی سے مت بیٹھو، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور اس سے آگے اس آیت کی ذیل میں امام المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج کے بعد صحابہ کرام نے طے کر دیا کہ کوئی کسی طرح بھی ہمارے نبی کی شان میں توہین کرے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ اس آیت کے ذیل میں یہ صحابہ کرام کا اجماع نکل کیا گیا کہ جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کرے گا اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام اس کی گردن اڑا دیں گے اور اس کا خون معاف ہوگا۔ اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، جو میرے نبی کو اذیت دے گا، یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس پہ لعنت ہے، آخرت میں بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ یہاں مفسرین اکرام نے ایک عجیب بات لکھی ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، توجہ سے سنیے گا فتویٰ نہ لگ جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کی ذیل میں یہ بات بھی سمجھ آئی جس نے ایمان والوں کو اذیت دی اس نے میرے نبی کو اذیت دی۔ اور اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن آذاهم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ دو باتیں ہو گئیں، ایمان والے صحابہ کرام، نمبر 3 اہل بیت عظام۔ تو حدیث مبارکہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبونی بحب اللہ، تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، وحبوا اہل بیتی بحبی، میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے تم محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت، توجہ سے سمجھیے گا، اگر میں سمجھا نہیں سکا تو معافی چاہتا ہوں۔ اہل بیت سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، ایمان والوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جس نے ایمان والوں کو اذیت دی، صحابہ کرام کو اذیت دی، اہل بیت کو اذیت دی، اس نے میرے نبی کو اذیت دی ہے۔ اور قرآن مجید میں میرے نبی کا دفاع میرا رب خود کرتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہ ایک مشرک تھا ولید بن مغیرہ، اس نے میرے نبی کی شان میں توہین کی، انک لمجنون کہا۔ یہاں بھی ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، میرا رب خود دفاع میں آیا، انک لمجنون۔ میرا رب 3 قسمیں کھاتا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ وقت ہوتا میں ان 3 قسموں کی تھوڑی سی تشریح کرتا۔ میرے رب کی شان میں توہین ہوئی، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، حکم ہوا اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے جا کے سمجھائیے فرعون سرکشی کرتا ہے، میری شان میں گستاخی کرتا ہے۔ سمجھانا کس طرح ہے؟ میرے عزیز نبی کی شان سمجھو، قول لینا، نرمی سے سمجھانا، سختی مت کرنا۔ لیکن جب باری ہمارے نبی کی ہے، سبحان اللہ، میرا رب خود دفاع میں آیا، 3 قسم، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون،
3 قسمیں کھا کے فرمایا کہ آپ علیہ السلام مجنون نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ یوں بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ ایک شخص نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے لفظ قرآن میں کیوں ذکر کیے؟ سوال تو بنتا ہے۔ مفسرین اکرام نے یہاں لکھا ہے کہ امت کو جھنجھوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تو تیری نبی کی شان میں یہ کہہ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بعض ساتھی اعتراض دیتے ہیں کہ عالمی مجلس ختم نبوت کے لٹریچر میں قادیانی عبارات ہوتی ہیں جس میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، وہ نہ لکھا کرو۔ یہ دیکھو، یہ یہاں سے دلیل ہے۔ میرا رب خود کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو وہ اخلاق دیے جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیے۔ اخلاق کی 3 قسمیں، اخلاق حسن، اخلاق کریم، اخلاق عظیم۔ اخلاق کی پہلی 3 قسمیں، پہلی دونوں میرا رب بانٹتا رہا۔ سوالات انبیاء میں جو سب سے اونچے اخلاق تھے میرا رب بچاتا رہا۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو وہ اخلاق دیے جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیے۔ انک لعلی خلق عظیم، ایک تعریف مختصر کر رہا ہوں، دوسری تعریف، تیسری تعریف، پھر اس جس نے گستاخی کی تھی میرے رب کے جلال کو دیکھنا میرے عزیز، 10 عیب اس کے قرآن میں ذکر کیے۔ مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد اثیم، عتل بعد ذلک الزنیم، خیرات سے روکنے والا، غلط کاموں پہ ڈالنے والا، اچھائیوں سے روکنے والا۔ 9 عیب ذکر، 10واں عیب سنیے گا ذرا، عتل بعد ذالک زنیم۔ عربی ترجمہ کروں گا، فارسی ترجمہ کروں، ٹھنڈا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ہضم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جس کو اپنا باپ کہتا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے۔ میرے رب کے غضب کو دیکھ رہے ہو؟ اس کو فارسی میں کہتے ہیں، فارسی میں حرام زدہ، یہ حرامی ہے۔ عتل بعد ذالک زنیم، جب میرے نبی کے دفاع میں علماء کوئی سخت باتیں کریں تو سمجھو کہ یہ میرے رب کی سنت ہے۔ اور زنیم، ولید بن مغیرہ نے تلوار نکالی، سیدھا دوڑتے ہوئے ماں کے پاس، ماں بھی مشرکہ، اس سے جا کے کہنے لگا سیدھی بات کر، یہ 9 عیب میرے اندر موجود ہیں، اس عیب کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی ماں نے کہا یہ بھی درست ہے، تو جس کو اپنا باپ کہتا ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے، تم فلاں چرواہے کی اولاد ہے۔ اور یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جو بھی میرے نبی کا گستاخ ہے، آپ چیک کرو، وہ حلالی نہیں ہو سکتا، وہ حرامی ہوگا، ہو نہیں سکتا حلالی ہو اور کائنات کے سردار کی شان میں اس کے دماغ میں گستاخی آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ 10 عیب میرے عزیز، میرا رب تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے۔ یہاں 10 عیب خود ذکر کر رہا ہے کہ معاملہ ایسی ہستی کا ہے، یہاں سارے اصول و ضوابط ایک طرف، جو میرے نبی کا گستاخ بنے گا رب اس کو قیامت تک عبرت کا نشان بنا دے گا، اور جو میرے محبوب کا نام ایک دفعہ محبت کے ساتھ لے گا، میں 10 دفعہ محبت کی نظر سے اس کو دیکھوں گا۔
کہو صلی اللہ، بلند آواز سے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کو کتنی خوشی ہوگی، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، تبت یدا ابی لہب وتب، رب کا جلال دیکھو، ابو لہب میرے محبوب کی شان میں بھونک رہا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ مشرکین نے کہا یہ تو ابتر ہے، دم بریدہ ہے، اس کی تو نرینہ اولاد نہیں ہے، کل کو کون نام لے گا؟ میرے رب نے قرآن میں خود دفاع کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کہتے ہیں دم بریدہ ہیں، نام لینے والا کوئی نہیں، تیرے نام لینے والے اتنے ہوں گے کائنات ان کو گن نہیں سکے گی، اور دم بریدہ یہ ہیں، یہ ابو لہب، یہ ابو جہل، ڈھونڈو اس کی اولاد کو کہاں گئی، دم بریدہ یہ ہیں، تیری روحانی اولاد اتنی ہوگی جس کو کوئی گن نہیں سکے گا۔ میرا رب میدان میں دفاع میں ہمیشہ اترا، میرے نبی کی عزت کا دفاع کیا، اور بخاری شریف کا واقعہ سناؤں آپ کو۔ کعب بن اشرف، دلائل سے اپنے آپ کو مضبوط کرو، توجہ سے۔ کعب بن اشرف یہودی میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، گستاخانہ اشعار کہہ رہا ہے، بنو قریظہ قبیلے سے تعلق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون نمٹے گا؟ توجہ ہے، کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ ہاں، نبی کے گستاخ کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ کون نمٹے گا؟ کون نمٹے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجئے، اس کو رام کرنے کے لیے کچھ کہنا پڑے گا، اجازت دیجئے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ یہ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس مدینہ منورہ میں رہتا تھا، یہ یہودی جا کے کہنے لگے ہمارے نبی کا نام لے کے، وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں، مراد زکوٰۃ تھی، زکوٰۃ تو دینی ہوتی ہے نا۔ وہ آگے سے بکواس کرنے لگا، کعب بن اشرف میں نے تو پہلے کہا تھا وہ تمہیں تنگ کرے گا۔ اچھا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہمیں کچھ قرضہ دو، کئی من گندم کا کہا، غلہ، اس نے کہا وہ لے جاؤ، کوئی چیز گروی تو رکھو۔ کیا رکھو گے؟ کعب بن اشرف نے کہا اپنی عورتیں رکھو۔ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی اور چیز بتاؤ۔ اس نے کہا ہمارا اسلحہ رکھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر کے کہ دوبارہ آؤں گا۔ اب جب دوبارہ آئے تو ان کے رضائی بھائی جو صحابی تھے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ساتھ آئے، اور طے کر کے آئے کہ میں جب اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لوں پھر تم نے تاخیر نہیں کرنی گردن اڑانے میں۔ آئے، آواز دی، یہ اپنے قلعے کے اوپر تھا، اس کے قلعے کے آثار اب بھی مدینہ منورہ میں ہیں۔ کعب بن اشرف اترنے لگا، بیوی کہنے لگی مجھے ان لفظوں سے خون کی بو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا ایسا نہیں ہے، نیچے اترا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تیرے سر کی خوشبو بڑی زبردست ہے، ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں۔ وہ پھول گیا، اس نے سر نیچے کیا، انہوں نے سونگا۔ پھر دوسری دفعہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اب تیار ہو جاؤ۔ اس نے جو ہی اپنے سر کو سنگھانے کے لیے نیچے کیا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کو مضبوطی سے پکڑا
دوسرے صحابی نے سر تن سے جدا کر دیا۔ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی واحد سزا، بولے 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 بولے، اس میں کوئی رعایت نہیں۔ یہی ہمارا قانون کہتا ہے، ہم قانون کے ساتھ ہیں۔ میرا موضوع ادھر جا رہا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا قانون کو ہاتھ میں لو، لیکن قانون کو بھی تو طاقتور کرو نا، ہمیں دکھاؤ گستاخ کو کیسے لٹکایا جاتا ہے۔ مسلمان کا سینہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک اپنے نبی کے گستاخ کو لٹکا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ ایمان ہے، مذاق نہیں ہے۔ ایک اور یہودی ابو رافع، بخاری شریف کا واقعہ ہے، گستاخی کی۔ آپ نے فرمایا کون نمٹے گا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کو ساتھ لے کے گئے۔ وہ قلعے کے اندر تھا، بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ اس صحابی فرمانے لگے حضرت عبداللہ میں جب اندر جاؤں تم باہر رہنا، میں اپنی واردات کر کے آؤں گا باہر، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ اب قلعے کے دروازے پہ پہنچ گئے، مغرب کا وقت تھا، تو یوں بیٹھ گئے جس طرح کسی نے قضاء حاجت کرنی ہوتی ہے، پیشاب کرنا ہوتا ہے، بیٹھ گئے۔ اب دروازہ بند ہونے لگا قلعے کا، تو قلعے کے درباری نے آواز لگائی کوئی باہر رہ گئے تو اندر آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، اس سے فائدہ اٹھایا یہ صحابی جلدی سے اندر تشریف لے گئے۔ اندر گئے، اب جہاں اس نے چابیاں لٹکائیں، اندھیرے میں انہوں نے ان چابیوں کو محفوظ کیا، اور جہاں وہ محفل لگاتا تھا رات کو آدھی رات تک قصے کہانیاں، لطائف، اشعار چلتے تھے۔ یہ فرمانے لگے جب رات ہوئی میں ایک ایک دروازے سے اندر جاتا، صحابی فرماتے اس کو پیچھے سے بند کر دیتا، کنڈی لگا دیتا، پھر اگلے دروازے سے اندر جاتا، اس کو پیچھے سے بند کر دیتا تاکہ میرا پتہ بھی چل جائے تو میرے پیچھے جلدی کوئی پہنچ نہ سکے، میں جاتا ہوں تو جاؤں، میرے نبی کا گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ فرماتے کرتے 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 میں اس کے گھر تک پہنچ گیا، اب اندھیرا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار کو اندازے سے مارا، وہ بچ گیا۔ اس نے کھڑے ہو کے شور ڈال دیا، شور ڈال دیا۔ فرماتے میں تھوڑی دیر کے بعد آواز بدل کے آیا جس طرح کوئی خیر خواہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ابو رافع؟ کہنے لگا یہاں کوئی مجھے مارنے آیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب مجھے سمت کا تعین ہو گیا یہ کس طرف کھڑا ہے، پھر فرماتے میں نے اپنی تلوار کو گھمایا اور اللہ کے نبی کے دشمن کی دو ٹوٹے کر دیے۔ واپس اترنے لگے تو فرمانے لگے میں سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، میں سمجھا کہ سیڑھیاں ختم ہو گئیں، لیکن درمیان میں خلا تھا، سیڑھیاں تھیں۔ اچانک جو نیچے گرا تو میری پنڈلی سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں آہستہ گھسٹتا گھسٹتا باہر نکل گیا۔ اب میں رات کو چاہتا تو واپس جا سکتا تھا، لیکن میں نہیں گیا۔ میں اپنے کانوں سے سننا چاہتا تھا کہ واقعتاً وہ قتل بھی ہوا ہے، ایسے نہ ہو کہ وہ زخمی ہو اور میں قتل سمجھ کے چلا جاؤں۔ میں اپنے نبی کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے میں وہیں رک گیا۔ وہاں رواج تھا رات کو جو مر جاتا تو فجر کے وقت اعلان لگتا کہ فلاں شخص مر گیا ہے۔ وہ فرماتے جب صبح اعلان ہوا میں اپنے نبی کی خدمت میں پہنچا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا اٹھا اور فرمانے لگے اپنی پنڈلی آگے کرو۔ آپ علیہ السلام نے میری پنڈلی مبارک پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرا، فرمانے لگے پھر پتہ نہیں چلا کہ کبھی ٹوٹی بھی تھی۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے میرے نبی یوں بیٹھے ہوئے، پیچھے کی طرف گھومے، چہرے پہ خوشی کے آثار۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے جانتے ہو اس شخص کو جس نے غائبانہ طور پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کی ہے؟ سارے صحابہ حیران، پتہ نہیں کس صحابی نے کیا نیکی کی ہے، کوئی ساری رات تہجد پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، جہاد کیا ہے، سرحد کا پہرا دیا ہے،
کیا کیا ہے؟ سب خاموش۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ میں نے پہلے بتایا صحابہ اکرام کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بولنے کی، یہ جو دو بڑے صحابہ تھے نا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام ان کو آگے کرتے تھے، آپ ہماری بات کیجئے۔ بڑا احترام تھا، ایمان جانے کا مسئلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون خوش نصیب ہے، کیا ہوا، مفہوم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا۔ ایک یہودی عورت تھی عاصمہ، گستاخانہ اشعار کہتی تھی۔ یہ رات کے وقت گئے اور اس کے گھر پہنچے اور تلوار لے کے اس کو قتل کیا۔ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی، جبریل امین یہ خوشخبری لے کر میرے نبی کے پاس پہنچ گئے۔ اب آپ علیہ السلام خوش کہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ بتاؤ کون ہے جس نے غائبانہ طور پہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کی؟ دیکھو نبی کی خوشی کا اظہار کیسے ہو رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نابینا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ نابینا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو نابینا نہ کہو، یہ بینا ہے، اس کی دل کی آنکھیں زندہ ہیں، یہ میری عزت پہ کوئی حرف برداشت نہیں کر سکا۔ ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی۔ یہ غلام لونڈی کیا ہوتا ہے؟ اسلام پہ جو اعتراضات ہیں، یہ سارے جوابات، ہمارے نبی کی شادیاں ہیں، یہ سارے اعتراضات کے جوابات یہاں آئیں گے۔ ایک مستقل گھنٹہ اسلام پہ جو غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں وہ یہاں تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یہ گھنٹہ آئے گا۔ تو ایک صحابی تھے، ان کی باندی تھی، اس باندی سے اس کے 2 بچے تھے۔ اس باندی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ وہ صحابی، انہوں نے تلوار اٹھائی، اس باندی کو قتل کیا۔ فجر کی نماز میں، اب کسی کو نہیں پتا، یہ میرے نبی اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے فرمایا کھڑا ہو جائے وہ شخص جس نے اس باندی کو قتل کیا ہے۔ تو یہ نابینا صحابی یہ فرماتے میں جلدی سے کھڑا ہوا اور صفیں چیرتا ہوا آگے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تم نے بالکل درست کام کیا، اس کا خون رائے گا ہے۔ جو میری شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا فقط اور فقط سزائے موت ہے۔ اور سنیں، وہ جو فتح مکہ کے موقع پہ سب کے لیے معافی کا اعلان تھا، اس میں 4 مرد 2 عورتیں۔ میرے نبی نے فرمایا جہاں پاؤ اڑا دو، گردن اڑا دو ان کی۔ اس میں ایک تھے عکرمہ بن ابی جہل، ان میں ایک تھے عبداللہ بن خطل، ان میں ایک تھے مقیس بن صبابہ، اور ان میں سے ایک تھا عبداللہ بن ابی سرح۔ یہ 4 افراد تھے۔ یہ جو عبداللہ بن خطل، یہ بھاگا بیت اللہ کے غلاف کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا کہ یہ تو عظمت کی جگہ ہے نا، یہاں مجھے کون کچھ کہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ وہاں کھڑا ہو، اس کو وہاں قتل کر دو۔ نبی کے گستاخ کے لیے حرم کے اندر بھی کوئی پناہ نہیں ہے، قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، گردن اڑا دی۔ دوسرا شخص تھا مقیس بن صبابہ، یہ بازار میں بھاگا جا رہا تھا، صحابہ اکرام نے پکڑ کے قتل کر دیا۔ تیسرے عکرمہ بن ابی جہل، بڑے بہادر آدمی تھے۔ یہ میں آپ کو شاید کل یا پرسوں سناؤں، جو مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا،
جب اس سے جنگ ہوئی، جب 1200 صحابہ قتل ہوئے تھے، اس جنگ میں یہ مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار تھے اکرمہ بن ابی جہل، بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ یہ اکرمہ، میرے نبی نے فرمایا جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ بھاگے، کشتی میں سوار ہوئے۔ اب کشتی درمیان میں سمندر کے پہنچی تو طوفان کی لہروں میں، اب سارے وظیفے کیے، کشتی کی جان نہیں چھوٹ رہی، طوفان اس کو ڈبو رہا ہے۔ سب نے کہا، کشتی والوں نے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو گے تو بچیں گے ورنہ سب جائیں گے۔ اکرمہ کہنے لگا اچھا یہاں بھی انہی کو پکارنا پڑے گا؟ تو کہنے لگا اے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے یہاں سے بچا، میں واپس جا کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کی شان، طوفان تھم گیا۔ یہ اکرمہ بن ابی جہل واپس گئے۔ اب ڈر تو تھا نا کہیں قتل نہ کر دیے جائیں، چھپتے چھپاتے میرے نبی کی مجلس میں گئے، معافی تلافی کی۔ اللہ کے نبی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے جنگی مارکے میں آپ کو سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پہ عبداللہ بن ابی سراح، اس کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپ گیا اور اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا۔ یہ کاتب وحی تھا، وحی لکھتا تھا، لیکن بس کھوپڑی گھوم گئی، مشرکین کی صفوں میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں پاؤ قتل کرو اس کو۔ اب اس کے سفارشی بن کے ان کو لایا گیا مسجد نبوی میں، حضور علیہ السلام کی مجلس میں۔ 3 دفعہ بیعت کا کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بیعت کر لیجیے مسلمان۔ اللہ کے نبی خاموش، 3 دفعہ بیعت نہیں کیا۔ جب اس نے 4تھی دفعہ کہا پھر میرے نبی نے بیعت کیا۔ اب سنیں لفظ، آپ علیہ السلام نے بعد میں صحابہ کرام سے فرمایا کاش جب میں نے بیعت نہیں کی تھی تم میں سے کوئی اٹھتا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ میرے نبی کی گستاخ کی سزا یہ ہے۔ ہاں کوئی مغرب زدہ، کوئی غامدیت کے جراثیم لے کے پھرنے والا یہ نہ کہے کہ نبی نے معاف کر دیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ ہمیں حق نہیں ہے، نبی کو حق ہے معاف کرنے کا۔ ہمیں گستاخ نبی کی سزا سرتن سے جدا کا حکم ہے۔ یہ مسلمان ہو گئے۔ 2 لونڈیاں تھیں، ان کو قتل کر دیا گیا، نضر بن حارث، عقبہ بن معیط۔ بدر کے میدان میں جہاں قیدیوں کو معاف کیا گیا ان میں ان 2 کو نکال کے قیدیوں سے ان کے سر تن سے جدا کیے گئے۔ یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جس نے گستاخی کی اس کا سر تن سے، توجہ میری طرف کہنا، اس کا سر تن سے جدا کیا گیا، اس کو برداشت نہیں کیا گیا۔ اور یہ سن 11ویں صدی کا واقعہ ہے، جس زمانے کے اندر یہ وقوع ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسپین میں 11 پادریوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ 11 تحریک شماتت رسول کے نام سے۔ مقصد کیا تھا کہ ہم بار بار گستاخی کریں گے، مسلمان کے دل سے اس کی محبت کم ہو جائے گی اپنے نبی کی۔ اس وقت مسلمانوں نے ان 11 کے 11 پادریوں کو چن چن کے حکمرانوں نے قتل کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جو حکمران تھا عیسائی، رینالڈ اس کا نام تھا غالباً، اس نے مسلمانوں کو پکڑا، زنجیروں میں جکڑا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے نبی کو تمہاری مدد کرے۔ گستاخی کی۔ صلاح الدین ایوبی تک جب یہ خبر پہنچی تو صلاح الدین ایوبی خود لشکر لے کے وہاں پہنچا اور اس کو کہا کہ اس کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اس عیسائی بادشاہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر کے کہا دیکھو
پھر محمد عربی کا غلام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اس کا سر تن سجدہ کیا گیا۔ مغلیہ سلطنت میں اکبر بادشاہ جیسا بادشاہ جو خود سر پھرا تھا، وہ تفصیل کا علیحدہ حصہ ہے۔ حقیقت رائے ایک ہندو تھا، اس نے گستاخی کی میرے نبی کی شان میں۔ پھر کیا ہوا؟ اس کو لاہور کے اندر ایک مقام پہ پھانسی دی گئی۔ ہندوؤں نے اس کی یاد میں اس دن پیلے کپڑے پہننا شروع کیے اور بسنت اس کا نام دیا، اس تاریخ کو اس کی یاد میں جو ہندو مت پہ وہ کہتے ہیں قربان ہوا، حالانکہ اس کمینے نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ آج وہ بسنت مسلمان منا رہا ہے، ہمارے حکمران منا رہے۔ دکھ تو یہ ہے، انا للہ و انا الیہ، کچھ پتہ نہیں ہم کدھر بھاگے جا رہے ہیں، جو جدھر سیٹی بجاتا ہے بھاگ پڑتے ہیں۔ میرے نبی کے گستاخ کی یاد ہے بسنت، اور مسلمان اس کو منا رہے ہیں، پتنگ اڑا رہے ہیں اس دن۔ مولانا محمد علی جوہر، میں تاریخ کو ایک تیزی سے بھگا رہا ہوں۔ بر صغیر میں انگریز کی حکومت تھی، کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا، اس کو مسلمان اٹھتا قتل کر دیتا۔ انگریز نے مجبور ہو کے 1927 میں یہ قانون بنایا، اس کے اصل محرک مولانا محمد علی جوہر تھی۔ قانون کیا تھا؟ 295، کوئی کسی کی مذہبی شخصیات کے خلاف کیچڑ نہیں اچھالے گا، خواہ وہ ہندو، خواہ وہ سکھ ہو، خواہ وہ مسلمان۔ یہ انگریز دور کا قانون چلا آ رہا تھا جب پاکستان میں ایک ملعون خاتون جو مر گئی، جہنم میں چلی گئی، عاصمہ جہانگیر، پکی قادیانی تھی۔ اس نے بکواس کی ضیاء الحق کے زمانے میں۔ آپا نثار فاطمہ، یہ حسن جو یہ ایم این اے ہیں، اس کی والدہ آپا نثار فاطمہ، اس نے اسمبلی میں آواز اٹھائی کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور گستاخی کے بارے میں کوئی سزائی موجود نہیں۔ ہمیں اپنے اسلامی ملک ہے، باقاعدہ سزا ہو۔ ایک لمبے عرصے کی بحث کے بعد قانون کیا بنا کہ جو گستاخی کرے گا اس کی سزا یا تو سزائے موت ہوگی یا پھر اس کی سزا عمر قید ہوگی۔ جب عمر قید کہا گیا تو علماء نے اس پہ شور مچایا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ حدود اللہ میں سے ہے، اور حدود اللہ میں جو سزا متعین ہے اس سزا کو کوئی ہلکا نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کی سزا صرف سزائے موت ہے۔ پھر غالباً 90-91 میں نواز شریف کا جب زمانہ تھا تب یہ پاکستان کا قانون بن گیا 295C کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا فقط اور فقط سزائے موت ہے۔ اس دن سے یہ قانون تو موجود ہے۔ کئی گستاخ رنگے ہاتھوں پکڑ کے دیے گئے، ہماری جماعت نے کیس لڑے۔ ابھی جو آسیہ مسیح تھی، یہ اعترافی بیان پہ ہائی کورٹ تک اس کو سزائے موت سنائی گئی، ہائی کورٹ تک۔ وہ خود اعتراف کر رہی ہے، جب اعتراف ہو تو وہاں گواہیوں کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کو بری کر کے فرانس پہنچایا گیا، فرانس کا صدر اس کا استقبال کر رہا ہے اور ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں یہ ہم نے چھوڑ کے بھیجا ہے۔ چلو ایک عدالت آگے لگنے والی ہے، ہم یہاں کمزور ہیں، میرے رب کی عدالت تو لگنے والی ہے انشاءاللہ۔ میرا رب چن چن کے بدلہ لے گا، پھر میرے نبی کے سامنے کھڑا اور کھوٹا علیحدہ ہوگا۔ ذرا کھلی آنکھوں کے ساتھ چلیں۔ یہ 295C بینر لگے ہوتے ہیں، میں نے خود چوکوں پہ بینر دیکھے، NGOs جو حرام کھاتی ہیں باہر سے، وہ ان کو حلال کرنے کے لیے بینر لگاتے ہیں 295C کا قانون بدلا جائے۔ میرے نوجوان کو پتہ ہی نہیں 295C کیا ہے۔
یہ 295C یہ قانون ہے کہ جو بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا فقط اور فقط اور فقط سزائے موت ہے. اور ہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے بارہا یہ اعلان کر چکے کہ سب کچھ برداشت ہے، اپنے نبی کی عزت کا سودا ہم نہیں کریں گے. یہ قانون موجود ہے، اس کو موجود رکھو، اس کو غیر مؤثر نہ کرو. اعتراض کیا ہوتا ہے؟ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، یہاں بہت سارے وکلاء بیٹھے مجھے پتا ہے، میں پوچھتا ہوں پاکستان کا کون سا قانون ہے جو غلط استعمال نہیں ہوتا؟ کیا قتل کی جھوٹی FIR نہیں ہوتی؟ اگر مسجد سے چوری ہو جائے تو مسجد کو اڑا دینا چاہیے. بھائی عدالتیں کس کام کے لیے؟ جو غلط آئے عدالتیں چھان بین کریں، جو بے گناہ ہے اس کو چھوڑ دیں. غلط استعمال ہوتا ہے تو قانون کو نکال دو. یہ کون سی منطق ہے؟ اور کہتے ہیں آزادی رائے ہونی چاہیے. یورپ کہتا ہے ارے بھاڑ میں جائے تیری آزادی رائے، تو نے اپنے نبی کی عزت گنوا دی ہے. ہم اپنے نبی کی عزت کا سودا نہیں کریں گے. تمہارے ہاں بچا ہی کچھ نہیں ہے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، جرمنی میں قانون موجود ہے. امریکہ کی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ایسی بات کرو جس سے اشتعال انگیزی ہو، دوسروں کی عزت سے کھیلا جائے. حکومت ایسی آزادی رائے کو روک سکتی ہے. یہ امریکی سپریم کورٹ ہے. برطانیہ کا قانون ہے کہ ملکہ الزبتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گستاخی کرے گا اس کو سزا ملے گی. وہاں تو آزادی رائے کے متعلق یہ قانون موجود ہے. اگر ہم اپنے ملک میں اپنے نبی کی عزت کا سودا نہ کرنے دیں اور ہم یہ کہیں آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے تم جو مرضی کہتے رہو، ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت بلند آواز سے. اپنے نبی کی عزت کے قانون کی باتیں ابھی باقی ہیں. میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت 1400 سال میں کیسے کی گئی ہے، یہ 2-3 اہم مضامین ہیں جو کل سے شروع ہونے ہیں. مجھے امید ہے آپ سب سے، وعدہ کریں 10 بندوں کو دعوت دے کے لائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں سر. اوروں کو دعوت دے کے آئیں. دیکھیں آپ کی وجہ سے کسی ایک مسلمان کا ایمان بچ گیا تو انشاءاللہ قیامت میں وارے نیارے ہیں. اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب العالمین حاضرین مجلس کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز میں جو قانون ہے یا اللہ اس قانون کو مزید مؤثر بنانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.